السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس ویڈیو میں بالخصوص آج کا میرا یہ ویڈیو خواتین حضرات کے لیے ہے، یعنی حالت احرام میں وہ کام جو عورت کر سکتی ہے اور وہ کام آدمی نہیں کر سکتا۔ یعنی جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو آدمی اور عورت کے دونوں میں کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو بہت فرق کرتے ہیں، جیسے کہ احرام کے باندھنے میں بھی عورت کا احرام الگ ہوتا ہے اور آدمی کا یعنی مرد حضرات کا الگ ہوتا ہے اور خواتین حضرات کا الگ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے طواف کرنے میں اور رمل کرنے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو سب کے لیے عام ہے، لیکن خواتین وہ چیزیں نہیں کر سکتی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس ویڈیو میں حالت احرام میں اور پھر حج کے موقع پہ عورت کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے اور عورت کس طریقے سے حج کرے، انشاءاللہ یہ تمام باتیں میں اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ سب سے پہلے حالت احرام میں یعنی جب حج پر جاتے ہیں تو حالت احرام میں سیے ہوئے کپڑے کا پہننا، یعنی عورت کے لیے سیے ہوئے کپڑے کا پہننا چاہیے، جیسے جبہ، کرتا، پاجامہ، دستانے وغیرہ، مگر خوشبودار چیزیں جیسے مثلاً زعفران اور جڑی بوٹی جو خوشبو والی ہو، یہ چیزوں کو وہ نہیں لگا سکتی۔ ایسے کپڑوں کا جو خوشبودار کپڑے ہیں وہ پہننا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے۔ اور دوسرا، ایسے موزوں اور جرابوں کا پہننا جس سے ٹخنے کی ہڈی چھپی رہے، یعنی کہ ٹخنوں کی ہڈی کا چھپانا یہ عورت کے لیے جائز ہے اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا، سر کا ڈھانکنا بشرطے کہ منہ پر کپڑا نہ پہنچے۔ اگر پردہ نشین خواتین ہوں تو کھپاچو وغیرہ کا ڈھکنا بنا کر اپنے منہ پر باندھے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر منہ کو اغیار یعنی دوسرے غیر مردوں سے بچا سکتی ہے۔ یعنی کہ اس میں تھوڑا سا دشواری یہ ہو سکتی ہے کہ ہلکا سا بھی کپڑا اس کا جس سے وہ پردہ کر رہی ہے وہ چہرے پر ٹچ نہ ہو، چہرے پر مس نہ ہو، کچھ ایسی چیز جو بالکل آگے تک کو ہو وہ لگا کر اس کے اوپر سے وہ پردہ رکھ سکتی ہے تاکہ اس کا پردہ چہرے پر مس نہ ہو۔ اور چوتھا، لبیک بالکل آہستہ کہنا چاہیے اور خواتین کے لیے۔ اور پانچواں، طواف میں اجتباع اور رمل نہ کرے۔ رمل یعنی کہ جب طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا جب طواف کیا جاتا ہے تو مرد حضرات رمل کرتے ہیں اور عورتیں رمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور چھٹے اور ساتویں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام اجنبی مردوں کے جمع ہونے کے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ اور آٹھواں، مقام ابراہیم کے پاس جس وقت وہاں مردوں کا مجموعہ ہو تو طواف کا دوگانہ نہ پڑھنا۔ اور صفا مروہ کے درمیان میں نہ دوڑنا، یعنی کہ صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی کی جاتی ہے تو مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور خواتین کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ اور 10واں کہ صفا مروہ پر جب مردوں کا جمگھٹا ہو تو ان پر نہ چڑھیں ابھی۔ اور 11واں، احرام سے باہر آنے کے وقت سر نہ مڑوانا، بال 1 انگلی کے برابر کترانا، نہ اس سے زیادہ، بخلاف مرد کے کہ اس کو چوتھائی کترانا واجب ہے، 1/4 بالکل واجب ہے۔ اور 13ویں یہ بات ہے کہ اس کے لیے بال کترانے کی تعین ہونا، بخلاف مرد کے کہ اس کو سر مڑوانا بھی جائز ہے۔ یعنی کہ عورت کے لیے اتنے بال کا کاٹنا، اتنا بال کے کترنا یہ تعین کیا گیا ہے کہ وہ 1 انگلی کے برابر اس طریقے سے کٹ کرے، اس سے زیادہ صحیح نہیں ہوگا۔ 14ویں، حیض و نفاس کے عذر سے طواف زیارت میں 12ویں ذی الحجہ سے تاخیر کرنا، یعنی کہ جب طواف زیارت کا وقت تھا اس وقت اگر کوئی خاتون حیض یا نفاس کی حالت میں تھی تو وہ 12ویں تاریخ سے بھی یعنی 12ویں تاریخ تک بھی اگر وہ حیض یا نفاس کی حالت میں تھی تو وہ اپنے طواف زیارت میں تاخیر کر سکتی ہے، یعنی کہ اس طواف کو وہ جب وہ پاک ہو جائے تب وہ ادا کر سکتے، خلاف مرد کے کہ اس پر تاخیر سے دم لازم آتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مرد طواف زیارت میں
طواف زیارت میں اگر 12ویں تاریخ سے زیادہ اگر کر دیا، یعنی کہ تاخیر اگر کر دیا تو اس کے اوپر دم واجب ہے. لیکن عورت کا چونکہ اس میں عذر ہے کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں تھی، تو وہ 12ویں تاریخ کے بعد بھی اگر وہ جب پاک ہو جائے تب وہ طواف زیارت کر سکتی ہے. اور 15واں یہ ہے کہ ساتھ والوں کے روانہ ہونے کے وقت، یعنی کہ جو گروپ کے ساتھ وہ گئی تھی، ساتھ والوں کے روانہ ہونے کے وقت حیض و نفاس کے عذر سے طواف وداع کا ساقط ہو جانا. طواف یا عمرہ کرنے کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے طواف قدوم، یعنی کہ طواف اسے استقبال بھی کہتے ہیں، طواف قدوم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے جاتے ہی سیدھے سے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف قدوم کہلاتا ہے، اور یہ کرنا سنت ہے. اور دوسرا ہے طواف زیارت. طواف زیارت جو حج کے موقع پہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ طواف زیارت کا وقت 10 تاریخ کی صبح فجر سے 12 تاریخ کی شام تک ہوتا ہے. یہ طواف زیارت ہوتا ہے جو کرنا واجب ہے، اور سب کے لیے یہ کرنا ہے کہ اگر وہ نہ کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، تو اسی لیے وہ طواف زیارت ہے. اور تیسرا ہے الوداعی طواف، یعنی کہ جب رخصت ہوتے ہیں، جب حج ختم ہو جاتا ہے، جب رخصت ہوتے ہیں تو آتے وقت حج کا ایک طواف کر دیتے ہیں جسے الوداعی طواف کہتے ہیں. تو اگر کوئی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں تھی، تو حیض و نفاس کے عذر سے سب روانہ ہو رہے تھے، تو اسے طواف وداعی طواف اسے نہیں ملا، تو کوئی بات نہیں، اس سے ساقط ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ طواف وداعی طواف ہے، الوداعی طواف ہے، یہ اس سے ساقط ہو سکتا ہے، برخلاف مرد کے، کہ مرد پر یہ چیز واجب ہے، یعنی کہ طواف وداع مرد پر یہ چیز واجب ہے. اور عورت سے اگر الوداعی طواف اگر حیض و نفاس کے عذر میں چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. احرام باندھنے والی عورت کو حریر، سونا، چاندی پہننا جائز ہے. خواتین حضرات حیض و نفاس کی حالت میں حج کے سارے ارکان ادا کر سکتی ہیں سوائے طواف کے، یعنی کہ طواف نہیں کر سکتی. اگر طواف زیارت کے موقع پر وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہوں تو پاک ہونے کے بعد وہ طواف زیارت کر سکتی ہے. اور کوئی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن جواب مل جائے.